بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ ہم نے نئی کتاب شروع کی ہے جس کا مختصر اور کچھ تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کا نام ہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اس کا نام ہے بلوغ المرام۔ بلوغ المرام کا معنی یہ ہے کہ مقصد کو پہنچنا، اور دنیا میں ہر آدمی جو بھی اس کا ٹارگٹ یا مقصد یا ایم ہوتا ہے اس تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، سارے وسائل پروکار لاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کسی طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے یا بغیر مذہب سے بھی وہ ہو، تو اس کا ایک ٹارگٹ یا ایک گول ہوتا ہے یا ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو اس تک پھر وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک مومن آدمی اس کا بھی ایک مقصد ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ جو آدمی اس کتاب کو سمجھ لے یا اس پر عمل کر لے تو یقیناً وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ بڑی مختصر سی کتاب ہے اور بڑی عظیم الشان ہے کہ بلوغ المرام، مقصد تک پہنچنا۔ لیکن کیسے مقصد تک پہنچنا؟ من ادلۃ الاحکام، احکام کی دلیلوں کے ساتھ۔ حکم کی جمع احکام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام یا کچھ حکم دیے ہیں تو ان کے ساتھ، یعنی ان کے جو دلائل ہیں، تو دلیل کے ساتھ بندہ مقصد تک پہنچتا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں ایک آدمی کسی وسیلے یا اپنے جو ذرائع یا وسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ ایک ٹیچر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کا جو ڈگری ہے یا جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے وہ اس کو کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے جو اس کی ایجوکیشن یا ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ تو کوئی بھی یعنی کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے تو وہ اس کی جو ضروری چیزیں ہیں ان تک وہ پہنچتا ہے، لیکن اس کو ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جو مطلب ڈاکٹر بننے کے لیے جو کتابیں ہوتی ہیں، یہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کو وہ فالو کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک مومن آدمی دراصل اس کا جو ویژن ہے یہ زیادہ وسیع ہے باقی کسی بھی انسان سے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر آپ انسان دیکھیں گے تو وہ ان کا ٹارگٹ یا ان کا گول بڑا لمیٹڈ یا محدود سا ہے، اور اس کی لمٹ کہاں تک ہے؟ دنیا تک، یہ محدود ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہے، تو یہ وسیع ہو گیا۔ یعنی یہ اس کا ٹارگٹ جو ہے یہ صرف دنیا کی زندگی تک نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد جو ایک اور زندگی آنے والی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اس زندگی میں اچھائی کو، یا جس طرح دنیا میں انسان بہتر رہنے کو یا بہتر چیز کو پسند کرتا ہے تو آخرت میں بھی بہتر کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے وہ جو جامع دعا جو قرآن مجید میں بھی آئی ہے، وہ نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے دعا کے طور پر، اور ہم بھی کرتے ہیں، اکثر مومن کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ایک مومن آدمی یہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے اور آخرت میں بھی اچھا دے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں آپس کے ساتھ لنکڈ ہیں، یہ آپس کے ساتھ ان کا ایک ربط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ دنیا میں تو اچھا نہ ہو اور آخرت اس کی اچھی ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی دنیا خراب ہو، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں۔ تو میں انشاءاللہ یہ ہم جب شروع کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ مثال کے طور پر جب تک ہم اچھے افراد نہیں بنتے، ایک آدمی اچھا فرد نہیں بنتا، ایک آدمی اچھا معاشرہ نہیں بنتا، تو وہ کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کسی مسلمان بھائی کو گالی دیتا ہے، کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ ایک آدمی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، تو وہ کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ تو یہ دنیا لنکڈ ہے، یعنی دنیا اور آخرت، اس کی یہ دونوں جو زندگی ہیں آپس میں یہ لنکڈ ہیں۔ اگر کوئی یہاں اچھا ہوگا تو آخرت کی زندگی اس کی اچھی ہے، اگر کوئی یہاں اچھا نہیں ہے تو اس کی آخرت کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی۔
تو آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اس لیے آپ جب دین ہم پڑھتے ہیں یا دین سیکھتے سکھاتے ہیں تو اس میں یعنی یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر کرنا اپنے آپ کو اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر کرنا، اور جب انسان یعنی دونوں چیزوں کو بیلنس کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی ایک اچھی زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب جو بلوغ المرام ہے، اس کی ابتدا کے بجائے ہم نے اس کی جو آخری کتاب ہے اس سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے، اور اس کی جو آخری کتاب ہے یہ کتاب الجامع ہے۔ اس کا نام انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کا نام کتاب الجامع رکھا ہے، جو ان کی آخری اس کتاب کی جو آخری کتاب ہے۔ تو وہ اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے کیونکہ اس کے اندر آداب ہے، اس کے اندر اخلاق ہے۔ تو ایک مسلمان آدمی جس طرح نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، اپنے وضو کو دیکھتا ہے، رکوع سجود باقی ساری جو عبادات ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں، تو بالکل اسی طرح اس کو اخلاق میں بھی یا جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں آداب وغیرہ اس میں بھی اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، کیونکہ یہ جب دونوں چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پھر جا کر بندہ مقصد تک پہنچتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا صرف آدمی یہ کہے کہ میں نماز روزے سے اس کو حاصل کر لوں گا، ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے آداب ملحوظ نہ رکھے یا اس کے جو باقی اخلاق ہیں وغیرہ ان کا وہ لحاظ اور پاس نہ کرے۔ اب یہ اس کی جو پہلی کتاب ہے یعنی کتاب الجامع میں جو پہلا چیپٹر ہے یہ باب الادب ہے، ادب کے حوالے سے۔ اب ادب کا لفظ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب دراصل ہر وہ قول یا ہر وہ فعل جس پر تعریف کی جائے اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ جو زبان سے بات کرتے ہیں، آپ جو فعل عمل کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں، اگر یہ قابل تعریف ہے یعنی ان دونوں یعنی جو قول بات کی جا رہی ہے یا ایکشن کیا جا رہا ہے، اگر وہ قابل تعریف ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آدمی با ادب ہے، اور اگر اس کا قول یا فعل ایسا ہے جو قابل تعریف نہیں ہے تو وہ بے ادبی ہے۔ تو یہ اس سے آپ ادب اور بے ادبی کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ادب کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جب تعلیمات دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے یا نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ دراصل ہمارا جو دین ہے یہ دین محبت ہے، یہ دین اخوت ہے، یعنی اس کے اندر بھائی چارگی ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے، اس کے اندر غمخواری ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ ہے، نصیحت کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا جذبہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو کدھر لے کر جاتی ہیں؟ مقصد تک لے کر جاتی ہیں، مقصد تک انسان پہنچتا ہے۔ تو یہ باب الادب کی جو پہلی حدیث ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر یعنی اس اپنے جو نتیجہ ہے یہ مقصد جو ہے اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی مقصد تک پہنچ رہے ہیں یا مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر تو ہم مقصد تک نہیں پہنچ سکتے چونکہ مومن ہیں۔ تو مومن کا معنی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ ہمارے لیے یعنی وہ مشعل راہ ہے، وہی ہمارے لیے زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہو یا اسی کے ساتھ لنکڈ ہے آخرت کی زندگی بھی۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اب 6 حقوق کا معنی کیا ہے کہ یہ ایک قسم کی کمپلسری چیز ہے، کیونکہ حق کسی کا وہ فرض کے درجے پر ہوتا ہے۔ حق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا فرض ہے، دوسرے کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ یہ کرے۔ تو فرض کیا ہوتا ہے؟ کمپلسری۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ ضروری۔ تو یہ ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے فرائض میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ اور اسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اس کے اندر محبت ہے، یہ کتنی اس کے ساتھ مودت ہے، اور کتنی اس کے اندر اچھائی اور خوبی اور حسن ہے، بیوٹی ہے، کتنی زبردست کہ ایک مسلمان کے ساتھ مسلمان کا جو یعنی اخلاقی یہ فرائض ہیں، اخلاق کے دائرے میں اس کو رکھا گیا ہے۔ عبادت کے یعنی اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کے فرض نماز ہوتی ہے یا اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، یہ اخلاقی فرض یا اخلاقی حقوق رکھے گئے ہیں۔ پہلی جو چیز فرمایا اذا لقی
اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان بھائی کو ملو تو السلام علیکم کرو۔ تو کتنی یعنی اچھائی ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ آپ جب کسی دنیا دار لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے یا کسی سر کے اشارے سے کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ بھئی میں آپ کو کوئی گریٹنگ بھیج رہا ہوں یا کوئی آپ کو سلام کر رہا ہوں، اگرچہ وہ سلام تو نہیں ان کا، لیکن وہ اس طرح اپنے ایک انداز میں ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر کیا ہے کہ جب بھی آپ اپنے مسلمان بھائی کو ملیں، دور ملیں یا نزدیک، تو اس کو کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ حق بتلایا گیا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب آپ کو وہ دعوت دے، خصوصی دعوت دے، ایک جو یہ ہوتا ہے نا کہ عام دعوت دینا بعض دفعہ، تو وہ یعنی سرکمسٹنس پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ بندہ کوئی اہتمام کے ساتھ ایک خصوصی طور پر کسی کو کوئی دعوت دیتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اس دعوت میں لوگ شریک ہوں، تو پھر فَعَجِبْهُ، اس کو قبول کرو، اس کو قبول کرو۔ وَيَسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ آپ سے کوئی نصیحت طلب کرے تو آپ اس کو نصیحت کیجیے، آپ اس کو نصیحت کریں۔ آپ سے وہ کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے، آپ سے کوئی خیر کی بات پوچھنا چاہتا ہے، خیر کی بات کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، خیر کی بات اس کو بتلائیں، اس کے ساتھ اس کو اچھا مشورہ دیں۔ تو یہ کتنی یعنی دین، اب دین کو دیکھیں کہ یہ چیزیں یہ لنکڈ ہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے، یہ ساری چیزیں انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہیں۔ اور مومن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اللہ نے اپنی رضا کے نتیجے میں جنت کو رکھا ہے اور جہنم سے بچاؤ کا سامان وہاں ہے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب مسلمان بندہ چھینک مارے، فحمد اللہ، پھر اس کے بعد اس نے الحمدللہ کا، اللہ کی تعریف بیان کی، فشمتہ، تو اس کو اس کا جواب دو۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہو۔ تو یہ چھینک مارنا ایک اچھائی، پہلے بھی بات ذکر ہوا ہے اس بات کا کہ یعنی چھینک مارنا یہ ایک اچھی چیز ہے، انسان کی صحت کی علامت ہے کہ انسان صحت مند ہے یا تندرست ہے، یا کوئی ایسے کوئی جو چیزیں تھیں جو بری تھی یا انسان کی صحت کے لیے اچھی نہیں تھی، وہ چھینک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان جراثیم کو نکال دیا ہے۔ تو اس پر وہ الحمدللہ کے وہ خاموش نہ رہے، بلکہ الحمدللہ کے، اور اگر بھائی پاس ہوں تو اتنی اونچی آواز میں کہے تاکہ بھائیوں کو آواز آ جائے، کیونکہ جب وہ ان کو آواز آئے گی تو تب ان کو حکم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں۔ اگر کوئی آدمی چھینک مارتا ہے اور کچھ نہیں کہتا ہے، الحمدللہ نہیں کہتا ہے، تو پھر یہ یرحمک اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یرحمک اللہ حاصل کرنے کے لیے یا یرحمک اللہ کی دعا لینے کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کو چھینک آئے، وہ یعنی سنیز اس کو آئے، تو اس کے بعد وہ الحمدللہ کہ، اور پھر وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوا، جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو۔ تو بیمار پرسی یعنی یہ کتنا یعنی محبت رکھی گئی ہے، مودت رکھی گئی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن ایسی بیمار پرسی نہیں ہونی چاہیے جس میں وہ تنگ ہو جائے۔ بیمار پرسی کا بھی یعنی لحاظ رکھ کر ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے بندہ بوجھ بن جائے یا اس کے لیے بھار بن جائے یا اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے۔ جیسے بعض اب ہوتا ہے کہ وہ اس کو آرام کی ضرورت ہے تو بہت سارے لوگ جناب اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنے لیے وہ اپنے طور پر تو ممکن ہے کہ ایک اچھی نیت سے جا رہے ہوں، لیکن اس کے لیے اگر تکلیف کا سبب ہو تو پھر ایسے انداز سے جائیں تاکہ وہ اس کو کوئی راحت پہنچے۔ فون، آج کل فون ہے، فون کے ذریعے سے بھی ان کا حال احوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بندہ تھوڑی دیر کے لیے جائے اگر جانا بھی ہو، تاکہ وہ دوسرے لوگ جو گئے ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی ان کو بھی باری مل جائے اور اس کو بھی تکلیف زیادہ نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی اخلاقیات جو ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنے وہ سوچ سمجھ اور حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ ان کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تو یعنی کتنا یعنی مسلمان فوت ہو گئے، زندگی میں بھی آپ نے اس کو السلام علیکم کہا، کبھی یرحمک اللہ کہا، کبھی اس کے لیے جناب علی نصیحت کی باتیں کی، کبھی اس کی دعوت کو قبول کیا، اور کبھی جناب علی وہ جب بیمار ہوا تو اس کی عیادت وغیرہ کی، بیمار پرسی کی۔ اب جو فوت ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رشتہ کٹ گیا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اس کے جنازے میں یعنی شریک، تو ظاہر جنازے میں جب شرکت کی جاتی ہے تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اللہ سے رحم مانگا جاتا ہے، رحمت کی دعا کی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا اور جنت میں داخل کر، اور پھر یہ دعائیں جاری رہتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ فوت ہو گیا تو
دعا بھی ختم ہو گئی ہے اور جنازے تک ہی ہے، بلکہ بعد میں بھی اس کو وہ چیزیں ساری جاری رہتی ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث تھی اس کتاب کی، اور اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے اندر بھی بڑے یعنی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج جس بیماری کا ہم اکثر شکار ہیں اس کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علاج بتلایا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، یہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے، کہ انظروا تم دیکھو الی اس کی طرف من هو اسفل منکم جو تم سے نیچے درجے کا ہے۔ اگر آپ کے پاس یعنی دو گھر ہیں تو آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس ایک گھر ہے۔ اگر آپ یعنی ایک گھر ہے آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ایک گھر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایک گھر نہیں ہے تو آپ ان کو دیکھیں جو بالکل باہر رہ رہے ہیں۔ تو ہر ایک کے نیچے کوئی نہ کوئی نیچے ہے۔ ایک آدمی اگر بیماری کا شکار ہے تو وہ دیکھے، کئی آدمیوں کو کئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اگر وہ کئی بیماریوں کا بندہ شکار ہے تو وہ دیکھے کئی بندے اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں بھی اسپتال میں ہوں تو کتنے بندے وہ ICU میں ہوتے ہیں اور کتنے بندے وہ موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے سے نچلے میں دیکھے، کیوں؟ فرمایا کہ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے اوپر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام دیا ہے یا رحمت کی ہے یا اس کو ویسے آزمائش کے طور پر کوئی زیادہ دے دی ہے کسی وجہ سے، تو آپ اس کی طرف نہ دیکھو۔ کیوں؟ جب اس طرح کرو گے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمتیں جو ہے نا ان کا اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو اللہ کی نعمت آپ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ مجھے ایک بیماری ہے، یہ مجھے اللہ نے صحت دی ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہے، آپ کہیں اوہ میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ناشکرے بن جائیں گے۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ دنیا کے سارے معاملات میں انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اوپر کو نہ دیکھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ رہے گا۔ لیکن دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جب دین کا معاملہ آ جائے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، پھر آپ نے بڑھ چڑھ کر یعنی فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ، فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جاؤ۔ تو دوڑ کر جانے کا معنی کیا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے کر، مسابقہ کہتے ہی مقابلہ بازی کو ہے، کہ جب آپ کسی جگہ کو مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اول نمبر پر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ بھی دین کے معاملے میں یا جنت کے حصول کے لیے آپ مقابلہ کریں اور دوڑ کر جائیں اور آگے نکلنے کی کوشش کریں اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ یعنی دین کے حوالے سے ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی آدمی مثال کے طور پر بعض نمازوں میں شریک ہوتا ہے اور بعض نمازوں میں شریک نہیں ہوتا، تو بندہ دیکھے کہ یار دوسرا بندہ 5 نمازوں میں شریک تو ہو رہا ہے نا، تو مجھے بھی شرکت کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ یعنی نوافل نہیں ادا کرتا ہے تو مجھے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اگر وہ نوافل ادا کرتا ہے تو مجھے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنی چاہیے، مجھے اور یعنی زیادہ بہتر یعنی وہ مجھے قرآن مجید زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو جو دین کے معاملات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مسابقہ کریں، مقابلہ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو دنیا کے معاملات ہیں، مثلا غریبی ہے یا امیری ہے یا دنیا کی باقی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کسی کا گھر ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کو کوئی فیکٹری ہے، کسی کا کوئی اور معاملات ہیں، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنے سے نچلے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ تو یہ دیکھو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شاندار تعلیمات ہیں، یعنی جس طرح دین کے معاملے میں یعنی عبادت کے معاملے میں تعلیمات ہیں، بالکل اسی طرح کسی بھی معاشرے یا سوسائٹی میں بہتر فرد کے طور پر رہنے کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاندار تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیمات اس طرح کی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔